الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے دو بنیادی نعمتیں ہیں، ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال۔ یہ انسان اگر اس جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے، تو یہی جان کا استعمال، یہی مال کا استعمال انسان کے لیے نیکی کا اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی انسان اسی جان کو، اسی مال کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہی مال اور جان کا غلط استعمال یہ انسان کو آخرت کی بربادی تک لے جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اندر کچھ جگہوں میں تو یہ سکھایا کہ اس جگہ جان اور مال کا خرچ کرنا بندے کے ذمہ فرض ہے، اگر بندہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا کہ ان کاموں کے اندر جان اور مال خرچ کرنا واجب ہے۔ کہیں سکھایا کہ اس جگہ میں مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا سنت ہے۔ کہیں سکھایا کہ اس جگہ میں اور اس کام میں مال خرچ کرنا حرام ہے۔ یہ سب ہدایات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ نہ کہ کچھ کام اللہ نے انسان کے دل میں ایسی رکھی ہیں کہ جن میں جان اور مال خرچ کرنا فرض ہے۔ اس کے لیے کچھ عبادات اللہ نے ایسی رکھی کہ جو بدنی عبادات کے کہتے ہیں، جس میں انسان کی جان لگتی ہے، مال نہیں لگتا، جیسے نماز اور جیسے روزہ۔ اس میں انسان کی جان خرچ ہوتی ہے، بدن خرچ ہوتا ہے، جسم خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، اور یہ دونوں عبادتیں انسان کے ذمہ فرض ہے۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ تو ان دو جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مال کے بجائے جان خرچ کرنے کو فرض قرار دیا۔ بالکل اسی طرح بعض جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو فرض قرار دیا، نہ کرے بندہ تو وہ گناہگار۔ جیسے زکوٰۃ، جتنا مال ہو جائے، 52 تولہ چاندی ہو جائے، 7.5 تولے سونا ہو جائے، یہ 40-42 ہزار روپیہ اس کے پاس ضرورت سے زائد پڑا ہے، سال گزر گیا، اب اس پر یہ زکوٰۃ کتنی مقدار 2.5% ادا کرے، یہ اس کی ذمہ فرض ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ بیوی بچوں کی دیکھ بھال، ان کے اخراجات ادا کرنا، ان کا نام نفقہ یعنی کھانا پینا، رہائش، لباس، یہ انسان کے ذمہ فرض ہے، نہیں ادا کرے گا گناہگار ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو نسخے ایسے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہیں جان خرچ کرنے کو کہا، کہیں مال خرچ کرنے کو کہا۔ یہ دو بنیادی نعمتیں ہیں انسان کے پاس۔ اگر یہ انسان جان کا خرچ اپنی مرضی سے کرے، اللہ کے حکم کے خلاف کرے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے انسان اگر خودکشی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے حرام موت، رہتا تو مسلمان ہے، ایمان باقی رہتا ہے، لیکن اس انسان کو حرام کام کرنے کا گناہ ہوتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو استعمال کیا اللہ کے حکم کے خلاف۔ یہ انسان اگر اپنی جان کو تکلیف پہنچائے
کسی ایسی دوائی کو استعمال کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، کسی ایسی چیز کو، خوراک کو انسان استعمال کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، یا یہ انسان کسی کو کھانے کے لیے چیز ایسی دے جو نقصان دہ ہو، جس میں ملاوٹ ہو چکی، جس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی، پتہ ہے کہ یہ انسان کو نقصان دے گی، اس کی جان کو نقصان دے گی، تب سورہ بقرہ کی وہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور اگر ایک انسان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے دوسرے ایک انسان کی جان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو نقصان پہنچاتے ہوئے کہ اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ یہ انسان ایک جان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک جان کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان کی زندگی کی جو نعمت دی ہے، اس کو انسان نہ اپنے لیے غلط استعمال کر سکتا ہے، نہ دوسرے کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دونوں طرف اس انسان کے لیے گناہ ہے۔ عبادات اللہ تعالیٰ نے ایسی انسان کو دی کہ جہاں جان خرچ کرنا فرض، جیسے نماز اور روزہ، کہیں مال خرچ کرنا فرض، جیسے زکات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کچھ عبادات ایسی بھی رکھی کہ جہاں انسان کی جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جیسے حج۔ یہ حج انسان کے لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر اس انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حج کی عبادت فرض ہوئی ہے، جس میں جان بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ، جان اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے، لیکن کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو بتایا۔ ایک انسان جس کے پاس پیسہ موجود ہے، اتنا پیسہ کہ جس میں آنے جانے کا ٹکٹ، وہاں کی رہائش، کھانا پینا، اور پیچھے جو لوگ اس کے ذمہ زیر کفالت ہیں ان کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اس انسان پر حج فرض ہو گئی۔ اس نے جناب درخواست دی قرآن دادی کے لیے، اتنے پیسے سے بھی سرکاری حج کر سکتا تھا، سرکاری گورنمنٹ کے ساتھ جو نظام چل رہا اس میں کر سکتا تھا، درخواست دے دی۔ کیونکہ آج سے یہ والا سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی میں نے درخواست دے دی تھی، پیسے بھی تو گئے تھے، نئی نام نکلا، اب میرے فرض حج کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ حضرات نے اگر صرف آیت کا یہ حصہ ذہن میں رکھا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، اب پیسہ تو موجود لیکن نام نہیں نکلا، لہٰذا اس کا ویزا بھی نہیں لگے گا اور اس کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، تو من استطاع الیہ سبیلا یہ سامنے نہ آ سکا، اس لیے اس بندے کو حج نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی استطاعت بے بس اب سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اسی عرض کر رہا ہوں، آج کل یہ سوال بہت چل رہا ہے کسی لوگوں کے ذہن میں، جس نے درخواست جمع کرائی اور نہیں نکلی، طرف تو ہے اپنے ذہن میں، لیکن کیا اس پر اس سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا وہ قرض لے؟ کیا وہ اور جو مہنگے ترین پیکج ہو ان کو لے کر پھر جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس کے ذمہ یہ فرض ہے جس میں استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔
ویزا بھی مل گیا، خاتون ہے، اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے، کسی خواتین نے بہت سارے مسائل اس دفعہ حج کے لیے بہت زیادہ سوچے، کسی خاتون کے پاس زیور بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن شوہر بیمار ہے اور کوئی محرم موجود نہیں ہے، شوہر کو ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے جانے کی، یا شوہر کا انتقال ہوا ہے، بیوہ ہے، ایسا موجود، ایسی صورت میں حج اس پر فرض ہے مالی اعتبار سے، محرم نہیں مل رہا ہے، محرم لیکن جانے کو کوئی تیار نہیں، ہر ایک اپنی کوئی مصروفیات ہے، کوئی آمادہ نہیں ہو رہا، کوشش بھی کی۔ اب دین اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، بغیر شوہر کے سفر نہیں کر سکتی، لہذا اس پر اس سال حج فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں، تو من استطاع الیہ سبیلا، وہ نہیں ہو سکا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، ایسا موجود کوئی رکاوٹ نہیں، سوائے ایک رکاوٹ کی جو شرعی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ محرم نہیں۔ اب دین یہ کہتا ہے کہ اس پر سب کچھ ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، ایک شرعی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، یہی محرم، لہٰذا اس پر کس دفعہ حج فرض نہیں ہے۔ اب جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ اگر انسان کے پاس استطاعت ہو لیکن اس استطاعت کا مفہوم پورا کیا ہے، اس پوری بات کو سمجھنا ہو، چند مسائل اور بھی سامنے آئے، آج کل کے بعض میاں بیوی نے پاسپورٹ جمع کرا دیے، ماشاءاللہ حج کی تیاری کر لی، نام بھی قرآن دازی میں نکل آئے، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ان دنوں کسی وجہ سے۔ اب حکومت پاکستان نے اس کے لیے یہ قانون بنایا کہ یا تو وہ اپنے محرم کو تیار کر لے اگر جانا چاہتی ہے، اب محرم تیار بھی ہو جائے تب بھی ایک شرعی رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب بیوہ ہوئی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ خاتون کے جس کا شوہر فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یہ خاتون اپنے آپ کو روکے رکھے 4 مہینے 10 دن، لہٰذا 4 مہینے 10 دن تک کی عدت میں ہے۔ اگر اتنا وقت ہو کہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں گے اور پھر جب جانے کا وقت آئے گا اس وقت اس کے ساتھ کوئی محرم تیار ہو جائے تو یہ عدت گزار کے حج پہ جا سکتی ہے، اور اگر محرم بھی موجود ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، محرم بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، نام بھی نکل آیا، لیکن عدت کے اندر ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل عدت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، عدت کو اہمیت نہیں دی جاتی، شوہر فوت ہو جائے کہ 4 مہینے 10 دن کے لیے خاتون کا اپنے گھر میں یا باپ کے گھر میں یا شوہر کے گھر میں رکنے کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا۔ اس کے لیے گزارش ہے اللہ تعالیٰ سب سے صحت عافیت سے سلامت رکھے، لیکن بہرحال ذہن میں دین کی یہ بات ہونی چاہیے کہ اس قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت کے حوالے سے جو بھی تلاوت کی ہے جس میں عدت کا بیان آیا ہے، یہ عدت اس گھر میں گزارنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ دوران عدت جائے گی تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ کبیرہ ہوگا، اس لیے کہ واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اپنی جان کو خرچ کرے، مال کو خرچ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی سوچ اپنا ذہن اس میں نہ آنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سمجھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ ذہن بتایا کہ انسان ہر عمل کے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ یہ فرض حج کے بارے میں، اس کو فرض حج کرنا ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ نقلی حج پہ جا رہا ہو، خاتون نقلی حج پہ جا رہے ہیں،
نفلی طور پر عمرہ کرنا ہے، عمرہ ہوتا ہی سنت، فرض واجب نہیں ہوتا۔ اگر حج کئی بار کر چکے ہیں، 2 بار 1 بار زندگی میں فرض تھا کر چکے، اب 2 بھی ہوتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، عزیز و قارب دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ کتنے لاکھ روپیہ حج کرنے پر خرچ کر رہے ہیں، نفلی حج ہے، اس کی بجائے اگر آپ کسی بیوہ کی مدد کر دیں، اپنی غربت معاشرے کے اندر اس کو دور کر دیں، کیا اس بندے کو حج چھوڑ کر یہ کام کرنے سے ثواب ملے گا؟ تو غور سے سننے والی بات ہے کہ اگر نفلی حج فرض حج ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ فرض حج پہ جا رہا ہو، نیت کر لی، ارادہ کر لیا، عین وقت کے اوپر پیسے کی ضرورت پیش آ گئی، خاندان کے اندر کوئی آپریشن آ گیا تو فلاں آ گیا، گھر کے حالات ایسے ہو گئے، یہ بندہ حج فرض کرنے کے بجائے ایسا اس کے اندر لگا دے کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی آ گئی، اس کے اندر کوئی پیسہ لگا دیتا ہوں، حج پہ نہیں جاتا۔ بڑی توجہ سے بات، بڑے حساس طریقے سے بات سننے والی کہ اگر یہ شخص پیسہ حج کے بجائے اس پر لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ثواب عطا فرمائے گا۔ اس بیمار پر لگا دیا، اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کر لی، یقیناً اس کو ثواب ملے گا اس کام کے کرنے کا، لیکن حج پر ابھی اس کے ذمہ باقی ہے، چاہے آئندہ سال کرے، حج فرض اس کے ذمہ باقی، یہ صرف فرض حج کی بات ہے۔ لیکن اگر نفلی حج ہو، نفلی عمرہ ہو، تو اسی صورت کے اندر اگر یہ بندہ اس پیسے کو کسی اور کام میں خرچ کر لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں حج پر نہ جاؤں، فلاں بندے کا آپریشن کروا دوں، فلاں کو بے روزگار اس کو یوں کر دوں، فلاں غریب ہے اس کی فلاں بیوہ ہے اس کو ذرا گھر بنوا دوں، یا کوئی ایسی جگہ تاکہ اس کا سیٹ اپ بچوں کے ساتھ اچھا بن جائے، خاندان میں حادثہ پیش آ گیا ہے، یقیناً اس کو ثواب ملے گا، یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس نفلی حج کو اگر وہ کرتا تو یقیناً اس کا بھی ثواب ہوتا۔ ہاں، اس انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو نفلی حج بھی کر لے اور دوسرے پیسے کو غربا کے لیے اور بیواؤں کے لیے اور دوسرے کاموں میں اس کو استعمال بھی کر لے۔ اس کو اس لہجے میں نہ کہا جائے کہ جی نفلی حج کرنا نعوذ باللہ پیسہ برباد کرنا ہے، ایسا نہ کہا جائے، یہ لفظ زبان پر نہ لایا جائے، یہ لفظ زبان پر نہ لایا جائے۔ اگر کسی انسان کے پاس طاقت ہو اور وہ جائے نفلی حج کرنے کے لیے، اس کو قطعاً نہ کہا جائے کیسے آپ کیوں ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو، اپنی جان کو خرچ کر رہا ہے، جو کہ عبادت ہے، چاہے وہ نفلی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بھی زبان میں لفظ آ رہا ہے، جو لوگ نفلی حج کرتے ہیں ان کے بارے میں خاندان میں باتیں ہوتی ہیں کہ اس پیسے کو یوں کر لیتے، اس پیسے کو یوں کر لیتے، اس پیسے کو یوں کر لیتے، یہ بالکل ٹھیک، کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے اس کو، اس کام میں بھی استعمال کیجیے اور دوسرے نیک کاموں میں بھی استعمال کیجیے۔ یہی حال قربانی کے اندر ہے، یہی حال قربانی کے اندر ہے کہ اب دیکھیں کہ گوشت تو کھانا نہیں ہوتا، اب گھر میں مجھے بھی گوشت منع ہے، بیوی کو بھی گوشت منع ہے، فلاں کو بھی گوشت منع ہے، اور کوئی گوشت کھاتا نہیں، بیف ویسے ہی منع ہے، مٹن بھی منع ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا بالکل نہیں کھانا، گھر میں گوشت تو کوئی کھاتا نہیں، کیا کریں گے قربانی کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سمجھایا اس کو بھی دیکھنا۔ پھر معاشرے کے اندر اسی طرح رجحان بنا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جان کی قربانی نہیں کرتے، جان کی قربانی نہیں کرتے، ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں، وہ بھی تو نیک کام ہے۔ کسی انسان پر اگر واجب ہو جائے قربانی، یعنی نصاب زکوٰۃ کے برابر مال موجود ہو، 10، 11، 12 ذوالحجہ، اگر کسی انسان کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہو، چاہے اس سے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، ضرورت سے زائد موجود ہو، 10، 11، 12 ذوالحجہ یعنی عید کے 3 دن، عید کے دن آ گیا ہے، اگلے دن آ گیا،
عید کے دن آ گیا، اگلے دن پیسہ آ گیا، اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے. آیت ہے قرآن مجید، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا. بلا دماؤها، ان قربانیوں کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. ولكن يناله التقوى منكم، لیکن تمہاری طرف سے تقویٰ یہ پہنچتا ہے. کیا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت ذہن میں رکھنا چاہیے، جان اور مال کو خرچ کرنے میں انسان کی نیت، انسان کا ذہن کیا ہونا چاہیے، وہ ایک آیت ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ. ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. بات مکمل. ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس ترجمے کو بندہ ذہن میں لے آئے. ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، یعنی بدنی عبادت بھی، جانی عبادت، مالی عبادت سب. ان صلاتی ونسکی، میری نماز، ونسکی اور میری قربانیاں، ومحیائی اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے، یہ سب اللہ کے. یہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے، اپنی جان خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، صرف اللہ کے. اس میں اپنی سوچ کو نہ آنے دے، اپنی سوچ کو نہ آنے دے، اپنی سوچ کو دین کے تابع کرے. خود فیصلہ نہ کرے. یہ بھی تو نیک عمل ہے، یہ بھی تو نیک عمل ہے، اور آپ اس عمل کو برا نہیں کہہ سکتے. اب وہاں بندہ جا کر الجھتا ہے، یہ بھی تو نیک کام ہے، یہ ضروری کام، یہ زیادہ ضروری کام. خود فیصلہ کرتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے، واقعی نہیں ہوتا، برائی نہیں ہوتی. لیکن اب آخر میں ایک واقعہ سنا کر جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، مختصر سا واقعہ، اس سے آپ کو یہ دین کا اصول سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذہنی تربیت کیسی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جہاد کے لیے صبح صبح ایک قافلہ روانہ کیا اور کہا کہ فلاں جگہ آپ لوگوں نے اتنے بجے اتنے وقت میں پہنچ جانا. اصل کا وقت بتایا کہ اصل کے وقت تک آپ نے وہاں پہنچ جانا. روانہ کر دیا اور جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. فجر کے بعد وہ سارا قافلہ روانہ ہو گیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابہ کی حدیث ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں. سارا قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹھہر گئے، یہ مدینہ میں ٹھہر گئے. کہنے لگے آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے. مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ کے میں انشاءاللہ مسافر تک پہنچ جاؤں گا. ان کو جگہ بھی معلوم تھی. بتائیے، جمعہ پڑھنا، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنا، اس سے بڑی بات کیا ہو، اس سے بڑا نیک کام کیا ہوگا. لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ استعمال کی اور کہا کوئی بات نہیں، میں جمعہ پڑھ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں، پھر وہاں پہنچ جاؤں گا. خیر، باقی قافلہ چلا گیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز پڑھی مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دیکھا تو عبداللہ ابن رواحہ موجود تھے مسجد نبوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ ابن رواحہ، آپ یہاں، آپ دیکھ لوں. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے پیچھے
جمعے کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر لوں، پھر میں اثر کے وقت وہاں پہنچ جاؤں گا، ان کے ساتھی سے جا ملوں گا انشاءاللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا جو ہماری زندگیوں کے لیے اصول ہے، ذہن کے بہت سارے جالوں کو، بہت سارے گنجلوں کو، بہت ساری گرہوں کو کھول دیتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، اب دنیا کے اندر اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی اگر خرچ کر ڈالو تو تم ان لوگوں کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جو میرا کہنا مان کر وہاں تک پہنچ سکتے۔ میں نے اچھا مسجد نبی میں نماز پڑھنا کتنا اونچا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا اونچا تھا۔ اب وہ صحابی نے تو برے کام کی نیت نہیں کی، لیکن بات کہاں آ گئی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہوا ہے؟ ہماری اپنی عقل تابع ہو جائے، اللہ رب ہمیں پوری زندگی اپنا مال، اپنی جان، اپنی عقل کو پیچھے رکھ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعویٰ الحمدللہ۔